نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تراویح کی جماعت نہیں کروائی، 3 سے 4 دن کروائی، اس کے بعد چھوڑ دی آپ نے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر نہیں ہوئی تراویح کی جماعت، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور کے اندر تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو الگ الگ تراویح کی جماعت نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا یا کچھ لوگوں کو کسی کے پیچھے پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان تمام کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، تو پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان تمام کو جمع کر دیا۔ جب دوسرے دن آپ آئے اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، کہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا طریقہ کار ہے یہ۔ بدعت کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذکر کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، انہوں نے اس ویڈیو میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کو دلیل بنا کے یہ کہنے کی کوشش کی ہے یعنی بدعت یعنی اچھی بدعت کی بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے، اور ثبوت میں صحیح بخاری کی حدیث کو پیش کیا۔ خلاصہ کیا ہے ان کی گفتگو کا کہ یہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی یعنی بدعت مطلب اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، یہ کہتے ہیں 3 دن صرف اللہ کے رسول نے پڑھا تھا، اس لیے اس کو بدعت بولے۔ اس میں سب سے پہلے شبہے کا میں ازالہ کر دوں کہ یہ کہنا کہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہو رہی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا عہد فاروقی کے ابتدائی دور میں، یہ بات غلط ہے۔ ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت کے ساتھ تراویح لوگوں نے نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صرف 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہوئی تھی، پورے رمضان جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی تھی۔ عہد صدیقی میں ہر رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح ہوئی ہے، عہد فاروقی میں ہر رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہو رہی تھی بہت بڑی غلط بیانی ہے جو اہل بدعت بار بار کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، ثبوت کے لیے صرف وہی حدیث کافی ہے جسے انہوں نے پڑھا ہے۔ صحیح بخاری سے حدیث آپ دیکھیں گے نا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2010، اس میں کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا لیلۃ فی رمضان، رمضان کی ایک رات مسجد نکلا، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ یصلی رجل لنفسہ، ایک آدمی اکیلا پڑھ رہا تھا۔ اب اگلا جملہ غور سے سنیں، صحیح بخاری میں وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْتُ، اور کہیں ایسا ہو رہا تھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا اور اس آدمی کے ساتھ پوری جماعت نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور ایک آدمی کے ساتھ پوری جماعت نماز پڑھ رہی ہے، تو یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، تراویح پڑھنے کا پورا ثبوت موجود ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا ثبوت موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہو رہی تھی غلط بات ہے، ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی ہے، پورے مہینہ، پورے رمضان۔ فرق صرف یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 دن ایسا گزرا ہے کہ ان 3 دنوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے تو باقی جو اکیلے لوگ پڑھ رہے تھے وہ ختم ہو گئی، باقی جماعتیں ختم ہو گئی، باقی اکیلے پڑھنے والے ختم ہو گئے، سب اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اور ان 3 دنوں کے علاوہ جو بات ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور کوئی جماعت میں شامل ہے اور کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے۔ یہ منظر ہوتا تھا مسجد کا کہ جماعت بھی ہو رہی ہے اور لوگ اکیلے اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں، دونوں طرح سے عمل جاری رہا ہے ہمیشہ، دونوں طرح سے، جماعت کے ساتھ بھی اور فردن فردن بھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں 3 دن ایسا کیا کہ مصلی پر آپ امام بن گئے۔ اب ان 3 دنوں میں باقی جو لوگ اکیلے پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنی نماز ختم کر دی، تنہا پڑھنا، وہ سب آ کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو وہ 3 دن شکل یہ تھی مسجد کی کہ کوئی اکیلے نماز نہیں پڑھتا، سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جب اور یہ سلسلہ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد اس کو وہ سلسلہ بند کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے، یہ چیز لازم نہ قرار دی جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی مسجد میں، یعنی جیسے چل رہا تھا، کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے اور کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، اور یہ سلسلہ جماعت کے ساتھ تراویح کا عہد صدیقی میں چلتا رہا، عہد فاروقی میں چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2010 کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں، تو مسجد میں آتے ہیں تو وہاں بھی جماعت سے تراویح ہو رہی ہے۔ وہ کوئی حکم صادر کرنے سے پہلے خود راوی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ کیا کیا، ذرا غور سے دیکھیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جماعت بنانے جا رہا ہوں،
उनके अल्फाज हैं इन्नी अरा लौ जमात हाउलाई अला कारिन वाहिद लकाना अमसला, कि मेरा ख्याल ये है कि मैं इन तमाम लोगों को एक ही इमाम एक ही कारी के साथ जमा कर दूं। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ये नहीं कह रहे कि मैं जमात बनवा देता हूं, जमात नहीं, जमात तो हो रही है, लेकिन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि एक ही इमाम के साथ सब जो है सब नमाज पढ़े, और अलग से कोई जमात ना होने पाए, या अलग से कोई अकेले नमाज ना पढ़ने पाए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ने क्या किया था। जो कुछ किया था, उन्होंने जमात की इजाजत नहीं की थी, जमात तो हो रही थी। उन्होंने जो अकेले नमाज पढ़ने वाले थे ना, उनका सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया था, और ये कहा कि सारे लोग एक इमाम के साथ नमाज अदा करेंगे। अब ये इस चीज को बिदअत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस चीज की शुरुआत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है। यानी इसकी बुनियाद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अपनी तरफ से नहीं डाल रहे, बल्कि इसकी बुनियाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिलसिला खत्म कर दिया था, ये कहकर नहीं कि कोई गलत चीज है, बल्कि ये कहते हुए कि कहीं ये चीज फर्ज ना हो जाए। उसको हराम नहीं किया अल्लाह के नबी ने। 3 दिन तक पढ़ा, 3 दिन एक इमाम के साथ जमात हुई। उस तरीके को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे पढ़ाना बंद किया, लेकिन उसको बैन नहीं किया, उसको गलत करार नहीं दिया, उसको मनसूख नहीं किया, बल्कि ये कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये फर्ज ना हो जाए। तो मशरूयत हो चुकी है दीन में, नबी की तरफ से वो चीज मशरू करार पा चुकी है। अल्लाह के नबी ने किया, वो चीज दलील है। अब उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से उसको रोक दिया कि कहीं फर्ज ना हो जाए। अब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या सोचा कि भाई दीन तो मुकम्मल हो चुका है, अब कोई नई चीज तो आ नहीं सकती है, इसलिए जो तरीका नबी ने बताया था हम उस पर अमल करते हैं। क्योंकि अब यह अंदेशा नहीं है कि इस चीज को फर्ज करार दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो दीन बनना था नबी के दौर में बन चुका, नबी के बाद दीन बनने की गुंजाइश नहीं। और हकीकत में गौर करें ना, तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला का ये तर्ज अमल बिदअतों की जड़ काटता है। क्योंकि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने जमात के साथ नमाज करवाई ही इस अकीदे के साथ, इस तसव्वुर के साथ, और ये मानते हुए कि अब दीन में नई चीज की गुंजाइश नहीं है। यानी उनका ये सब लोगों को एक इमाम के साथ जमा कर देना, ये इसी बुनियाद पर था कि अब दीन में कोई नई चीज नहीं आ सकती है, अब तरावी फर्ज नहीं हो सकती है। जो कुछ दीन बनना था नबी के दौर में बन चुका, इसलिए अब अगर हम जमात के साथ पढ़ते हैं तो चूंकि नबी से इसकी मशरूयत साबित है, और इसका इस्तेहबाब, इसकी फजीलत भी साबित है। सुनन तिरमिज़ी वगैरह की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौलन फजीलत बयान की कि जो इमाम के साथ तरावी पढ़ेगा पूरी रात उसको सवाब मिलेगा। इन सब हदीसों को अल्लाह के नबी ने अपनी इन अक़वाल को मनसूख करार नहीं दिया, आपने अमलन भी इसे मशरू करार दिया, और कौलन जबान से भी कह दिया कि जो इमाम के साथ पढ़ेगा उसको ये फजीलत होगी। तो मशरूयत हो चुकी है, एक ही इमाम के साथ एक मस्जिद में तरावी पढ़ने की मशरूयत हो चुकी है। उसे उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह, और उस पर अमल क्यों रुका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज पढ़ाने से क्यों रोके थे? कहीं ये फर्ज ना हो जाए। अब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि उनका अकीदा ये है, मानना ये कि अब नमाज फर्ज नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक इमाम पे सबको जमा कर दिया। ये चीज बिदअत नहीं है, ये नबी के मशरू करार दिए हुए तरीके पर अमल करना है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई चीज ईजाद नहीं की है, नबी के बताए हुए तरीके पर अमल किया। ये बिदअत कैसे हो गया जी? इसको किस अकल से, किस बुनियाद से आप इसको बिदअत कह सकेंगे? और रही बात ये कि इस हदीस में जो अल्फाज हैं कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने जो ये कहा कि निअमल बिदअतु हाज़िही, कि ये कितनी अच्छी बिदअत है, तो इससे ये इस्तेलाल करना कि देखो बिदअत हसना हो गया, ये बात दुरुस्त नहीं। क्यों? क्योंकि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने इस जो शक्ल बनी थी, इसको जो बिदअत कहा है या नई चीज कहा है, इसको अमल के हिसाब से नई चीज कहा है, वजूद के हिसाब से नई चीज नहीं कहा है। ये चीज अमल के हिसाब से नई थी, वजूद के हिसाब से बिल्कुल नई चीज नहीं थी। और ये बात ध्यान में रखें कि कोई चीज बिदअत कब कहलाएगी? जब वो सिर्फ अमल के हिसाब से नहीं, बल्कि वजूद के हिसाब से भी नहीं हो। यानी आज उसे बनाया जा रहा हो, तो अगर वजूद के हिसाब से, यानी दीन में ईजाद, जैसे बुखारी की रवायत क्या है, मन अहदसा, जो हमारे दीन में नई चीज ईजाद करे, मा लैसा मिन्हु, जो पहले से उसमें ना थी। लेकिन ये जो चीज है रकाते तरावी को जमात से पढ़ना, ये कोई नई चीज नहीं है,
پہلے سے مشروع ہے, دین میں ہے, تو پہلے سے جو چیز ہے اسے لا کے عمل کیا ہے, اس لیے اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو نیا کہا نا, نیا اسے عمل کے حساب سے کہا, وجود کے حساب سے نہیں کہا ہے. میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر کہیں پہ کسی مسجد میں مغرب کی نماز میں مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت نہیں پڑھی جاتی ہے, بہت ساری مسجدوں میں نہیں پڑھا جاتا. اب کوئی وہاں پہ اہل حدیث گیا اور مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت وہاں جاری کروا دیا کہ بھئی حدیث سے ثابت تم لوگ بھی پڑھو. تو اب اگر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو اگلے دن سے کیا دکھے گا ہم کو کہ اس مسجد میں ایک نئی چیز چالو ہو چکی ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ نئی چیز چالو ہو چکی ہے, لیکن اس کو بدعت نہیں کہیں گے. وہ بدعت کس اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے وہ بدعت نہیں ہے. وہ نیا کس اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے نیا ہے, لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے نیا نہیں ہے. وہ 2 رکعت نماز پہلے سے ثابت ہے. یہ تو سنت کی مثال میں نے دی. فرض کی مثال دینا ہو تو بہت ساری کمپنی ایریا جو ہوتا ہے, کمپنی کی جو جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ دن میں لوگ کام کرتے ہیں, رات میں چلے جاتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ کوئی مسجد ہوتی ہے نا, تو بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں فجر کی جماعت نہیں ہوتی, 4 وقت کی نماز ہوتی ہے. لیکن اگر وہاں آبادی بس گئی اور لوگوں نے کہا کہ نہیں اب فجر کی نماز بھی ہم مسجد میں پڑھیں گے, اب اگر فجر کی نماز مسجد میں ہونے لگے تو کیا دکھے گا, دکھنے کے اعتبار سے کہ یہ چیز ایک نئی چیز دکھ رہی ہے. یعنی مسجد میں ایک نئی چیز, فجر کی جماعت بھی ہونے لگی, مسجد میں فجر کی جماعت بھی ہونے لگی. تو یہ دکھنے کے حساب سے تو نیا ہے, لیکن اس کو وجود کے اعتبار سے نیا نہیں بول سکتے, بدعت نہیں بول سکتے. اسی ممبئی میں ایک جگہ ہے جہاں 4 وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہے, فجر کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی ہے, کیونکہ فجر میں وہاں کوئی نہیں رہتا ہے. اب اگر وہاں پہ لوگ فجر میں بھی رہنے لگے اور فجر کی بھی جماعت ہونے لگے تو دیکھنے والا کیا کہے گا, کہہ سکتا ہے یار یہ تو نئی چیز یہاں شروع ہو گئی, پہلے فجر کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی تو نئی چیز شروع ہوگی. تو اس کو کوئی بدعت کہہ سکے گا؟ کوئی ہے جو یہ کہہ دے؟ حالانکہ دکھنے کے اعتبار سے نیا کہا جائے گا اس کو, لیکن وجود کے اعتبار سے, اصطلاح کے اعتبار سے بدعت نہیں کہا جائے گا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک ہی امام پہ سب کو جمع کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ عمل کے اعتبار سے ایک نئی شکل نظر آئی. اس کو کہا, اس کو جو ہے یہ نیا کہا, وجود کے عمل کے اعتبار سے نیا کہا, لیکن وہ وجود کے اعتبار سے نیا نہیں ہے. اس کی مشروعیت, اس کی ایجاد نبی کے دور میں ہو چکی ہے, اس لیے اصطلاح میں اس کو بدعت نہیں کہیں گے. اس کو لغوی طور پہ کہتے ہیں کہ لغت کے حساب سے اس کو بدعت کہا ہے, یہ جو ہے وجود کی اصطلاح میں اس کو بدعت نہیں کہا گیا. تو یہ جو ہے وضاحت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے عمل کی, جسے دلیل بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے بدعت ایجاد کرنے کی یا بدعت حسنہ کی کا ثبوت ملتا ہے. تو یہ میں نے وضاحت کر دی کہ اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں. جزاک اللہ خیر شیخ.